بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ہر ذی شعور شخص یہ جانتا ہے کہ لوگوں کی فکر بدلنے، تبدیلی لانے، انقلاب لانے میں موجودہ دور میں میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے، کیونکہ میڈیا جو دکھاتا ہے، چینل پر جو لوگ دیکھتے ہیں ان کی فکر بدلتی ہے، سوچ بدلتی ہے اور پھر وہ اسی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ لیکن اب آپ کسی بھی چینل کو آن کر کے دیکھیں، ٹاک شوز دیکھیں، تو آپ کو ان کی صحافت یک طرفہ مفاد میں لپٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ جب چینل دیکھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں تو یوں ہی لگتا ہے کہ دنیا میں صرف یہ میڈیا والے لوگ ہی اچھے ہیں اور باقی سارا زمانہ خراب ہو چکا ہے۔ اگر یہ درست راہ پر چلیں اور ٹھیک صحافت کریں، صحافت کا حق ادا کریں، تو پھر ہمارے ملک کے یہ حالات نہ ہوں۔ تھوڑا سا آپ پیچھے جائیں، چند سال پہلے پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر نے ناموس رسالت کے معاملے پر بڑے کلام کیے اور آپ جانتے ہیں کہ میڈیا نے اس کو کوریج دی، بار بار دکھایا۔ وہ کالا قانون بار بار کہتے تھے، مولویوں کو چیلنج کرتے تھے اور کھل کر بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں یہ سب کچھ بدل دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور میڈیا تماشا دکھاتا رہا، قوم کو اکساتا رہا، لوگوں کے جذبات مجروح کرتا رہا، اور پھر کیا ہوا؟ اس کا قتل ہو گیا۔ اور پھر ممتاز قادری کے پھانسی کا معاملہ ہوا تو اس وقت بھی آپ دیکھ لیں یک طرفہ صحافت تھی کہ زمانے میں اگر کسی نے 1000 قتل بھی کیے ہوں تو میڈیا بتاتا ہے، اس کا جنازہ دکھاتا ہے اور جو درست موقف ہوتا ہے وہ پیش کرتا ہے یا پھر دونوں طرف کی بات سامنے لاتا ہے۔ انہوں نے جنازے پر موجود لاکھوں افراد کو اگنور کر دیا اور نہیں دکھایا۔ اب وہ دکھاتے لوگوں کو کہ اتنے لاکھ لوگ ممتاز قادری کے جنازے میں ہیں، ہر مسلک کا بندہ اس کو سلام کر رہا ہے، تو ہمارے ایوان بالا میں بیٹھے لوگوں کو بھی کچھ محسوس ہوتا، احساس ہوتا۔ حکومت نے بھی پابندی لگا دی۔ یہ یک طرفہ صحافت ملک کو عجیب ڈگر پر لے گئی اور پھر آہستہ آہستہ حالات جو ہے وہ مختلف ڈائریکشن میں خراب ہوتے رہے۔ آج ہمارا ملک جہاں پر کھڑا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ آج کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ختم نبوت کا معاملہ ہو، ناموس رسالت کا معاملہ ہو یا دیگر کرپشن کی چیزیں ہوں، یہ ساری چیزیں بالکل کلیئر کٹ ہمارا میڈیا نہیں دکھاتا ہے، یک طرفہ صحافت کرتا ہے۔ بالخصوص اگر اس کو کسی مولوی کی خبر مل جائے تو اس کو ہائپ دیتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، جوتا مارا گیا، سیاہی پھینکی گئی، یہ طریقہ کار میرے مطابق تو ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ جنہوں نے کیا ان کی بھی داڑھی تھی، لیکن میڈیا اس کو کس طرح سے دکھا رہا ہے، ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ کوئی پاکستان کا واقعہ نہیں ہے، امریکہ میں بھی یہ واقعہ ہوا ہے، دیگر ممالک میں بھی یہ واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں کہ جب ایک بندہ ظلم کی چکی میں اس کو پیس دیا جاتا ہے، انصاف دور دور تک اس کو نظر نہیں آتا، تو وہ اپنے حاکموں کے ساتھ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور یہ کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن یہ ہمارے حاکموں، حکمرانوں کے اپنے ہاتھوں سے جو بیج بویا ہوا ہوتا ہے اور اس سے جو فصل برآمد ہوتی ہے، یہ اسی کا پھل ہوتا ہے۔ اس کو یہ کھائیں، سکون سے کھائیں، کیونکہ یہ بیج انہوں نے خود ہی بوئے ہوتے ہیں قوم کے ساتھ یہ معاملات کر کے۔ اچھا، ایک طرف جوتا تو بار بار دکھا رہے ہیں اور اس پہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے، اس پر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے یہ غلط کیا ہے، زیادتی کی ہے اور یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن دوسری طرف جو اس کو مکے گھسنے مارے گئے ہیں اس پر کسی نے ڈیبیٹ کی ہے کہ یہ کون سا قانون ہے کہ اگر ایک بندے کے اوپر جوتا پھینک دیا جائے اور دوسری طرف جو ہے اس کو
घुसन मार मार के, मुक्के मार मार के, लाते मार मार के उसको अधमुआ कर दें। ये कौन सा कानून है? ये किस मुल्क का कानून है? ये पाकिस्तान की कौन सी आइन की शिक है? अच्छा, अब आप देखें सेनेट के अंदर कल लड़ाई हो गई थी, उसमें एक MNA को वजीर आजम साहब के बेटे ने उसका गला दबा दिया। गला दबाने के बाद मुझे बताएं, क्या वो जिसने गला दबाया है उसको जेल में बंद किया गया? इधर एक तरफ इसने जूता मारा और उसको मार मार के वहां पर बदला तो तुमने ले लिया। उसने एक जूता मारा था, तुमने घुसुन्ने, मुक्के और लाते मार मार के उसकी पता नहीं बेहोश कर दिया उसको, और फिर जेल में कितना मारा होगा। ये तो पंजाब पुलिस की फितरत को जो समझते उन्हें पता है कि कितना मारा होगा और मार रहे होंगे। अभी 14 रोजा जो है वो रिमांड पर भी पुलिस ने ले लिया, और अभी उनकी क्या हालत करेंगे ये तो अल्लाह जानता है। और फिर जो FIR कटी है, अभी बता रहे हैं कि वो दहशतगर्दी की दफात भी उसमें लगा दी हैं, जूता फेंकने पर दहशतगर्दी की दफात लग गई हैं, और इसके अलावा इक़दाम कत्ल की भी दफात हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये अब इस साइड को मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा कि गरीब को जूता जब लगता है तो क्या ये सारी दफात उस वक्त भी लगाई जाती हैं? गरीब पर जब जूता फेंका जाता है तो क्या उस वक्त भी ये सारी दफात लगती हैं, या सिर्फ एक बड़े आदमी के ऊपर जब जूता फेंका जाए तो ये सारी दफात लगती है? एक चीज क्यों दिखाते हो? मीडिया जब आधी बात दिखाएगा, आधी नहीं दिखाएगा, तो क्या नफरत पैदा नहीं होगी? क्या पाकिस्तान में बसने वाले ये जो पिसा हुआ तबका है, इसकी आवाज जब बुलंद नहीं करोगे तो फिर नफरत का लावा तो उभरेगा, और ये सारी चीजें तो सामने आएंगी। आप सारी चीजें दिखाएं, हकायक सामने रखें। आप बार बार कहते हो कि मुमताज कादरी कातिल है, मुमताज कादरी जालिम है, और उसके लिए क्या क्या बातें डिबेट में करते हो, और दूसरी तरफ क्या उसके जज्बात को भी तुमने बयान किया है? क्या आपने इस बात को भी बयान किया कि पाकिस्तान, कल आपने जब चेयरमैन का हल्फ और डिप्टी चेयरमैन का जो हल्फ बर्दारी हो रही थी, वो आपने अल्फाज सुने कि कसम उठा के कहते हैं कि हम इस्लामी नजरियात और इस्लामी नजरिए की हिफाजत करेंगे। मुझे बताएं, कहां हिफाजत कर रहे हो? कैसे हिफाजत कर रहे हो? उठते हो और लोगों के जज्बात मजरूह कर देते हो, और फिर कहते हो कि हालात खराब हो गए। आप ये जूता तो बार बार दिखा रहे हो, लेकिन फैजाबाद में बैठे लोगों पर जो कारतूस चलाए गए, जो गोलियां चलाई गईं, और उनकी आज तक FIR भी दर्ज नहीं हुई, उसको कभी डिबेट किया है? क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या ये इंसान नहीं है? क्या ये जानवर हैं कि जिनको मार दिया तो मार दिया, कोई पूछने वाला नहीं है? जो उनके गर्दनों में गोलियां चली हैं, आपने उसको दिखाया है? आपने उस पर डिबेट की है कि ये हाकिमों ने नाइंसाफी की है, इस तरह मारना नहीं चाहिए था, इस तरह स्ट्रेट फायर नहीं करना चाहिए था? ऐसा ना किया करें। जब आप एक तबके को अपने पैरों तले रौंदते रहेंगे तो फिर ये हालात सामने आएंगे। अदम बर्दाश्त पर आप कितना लेक्चर देते हैं, लेकिन कभी सियासतदानों को लेक्चर दिया है कि इनमें बर्दाश्त क्यों नहीं है? इनको कभी आपने अपने सामने बिठा के कहा है कि एक दूसरे को गालियां क्यों दे रहे हो? अदम बर्दाश्त का जो सबक आप दुनिया को पढ़ाने जा रहे हैं, कभी खुद भी वो सबक पढ़ा है? अदालत ने क्या खिलाफ फैसला दे दिया, आप अदालतों के ऊपर चढ़ दौड़े। आज अदालतों को कह रहे हो कि ये लोग बिके हुए हैं, ये जज बिके हुए हैं, ये जज बुग़्ज़ के भरे हुए हैं, ये जज नफरत के भरे हुए हैं, ये जज जो है वो अपने दिल के अंदर बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं, इनके फैसले बिल्कुल गलत हैं, ये बिक चुके हैं। मुझे बताएं, अगर वक्त का हाकिम फैसला तस्लीम नहीं करेगा तो एक आम आदमी को कैसे तुम तैयार करते हो कि वो फैसला तस्लीम करे, वो आला अदलिया की बात माने, वो जजों की बात माने, वो अदालतों के फैसलों का एहतराम करे, वो अदालतों के पीछे चले और वो कानून हाथ में ना ले? आप खुद जो है बार बार जब इनको मुतनाज़े बना रहे हो तो फिर कौम को आप कौन सा सबक दे रहे हो? ये सारी चीज़ें मीडिया को बयान करनी चाहिए, गैर जानिबदार रहकर बयान करनी चाहिए। और खाली किसी के चेहरे पर दाढ़ी हो और उसको फिर आप
بیان کریں اور یک طرفہ آپ صحافت کریں تو یہ بات درست نہیں ہے۔ دونوں جانب کے موقف کو اپنے سامنے رکھیں اور دونوں جانب کے موقف کو بیان کیا کریں، اور پھر شائستگی کا درس دینے والوں کو شائستگی پہلے سکھائیں، انصاف کا درس دینے والوں کو انصاف کی طرف پہلے آمادہ کریں۔ جن کے ہاتھ میں آئین پاکستان کی ڈور ہے، جن کے ہاتھ میں آئین پاکستان ہے، پہلے ان کو سمجھائیں کہ آئین پاکستان کی قدر کریں۔ آپ کہتے ہو کہ قانون ہاتھ میں مت لو، اور جو قانون کی بے عزتی کر رہے ہیں، جو انصاف کی بے عزتی کر رہے ہیں، ان کو پہلے سکھائیں کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ خالی مذمت کو بیان کر دینے سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے میرے دوستو۔ پہلے اشرافیہ کو ٹھیک ہونا ہوگا، پہلے قانون کی رکھوالوں کو ٹھیک ہونا ہوگا، پہلے قانون کی فراہمی دونوں طرف غریب اور امیر کے درمیان برابر تقسیم کرنی ہوگی۔ جب یہ فراہمی ہی تمہاری جانبدار ہوگی، غریب کو جیسے مرضی پکڑ کے پیس دو، روند دو، اور بڑے آدمی کو انصاف دلانے کے لیے تم اکٹھے یکجان ہو جاؤ، اور پھر جب امیر کی باری آتی ہے تو مجھے بتائیں، آج تک آپ نے جو آپ کی اشرافیہ باہر اربوں ڈالر لے کے بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں واپس لانے کے لیے کتنی کمپین کی ہے، اس پر کتنی کوشش کی ہے؟ نہیں کی نا۔ سبھی پاکستان کے مالک بنے بیٹھے ہیں، سوئس بینک ان کے پیسوں سے بھرے پڑے ہیں، باہر انہوں نے اپنا پیسہ جو ہے وہ کھربوں ڈالر کی صورت میں جمع کر رکھا ہے، اور قوم یہاں پس رہی ہے، رول رہی ہے اس چیز کو۔ اتنا بیان کبھی کیا ہے تم نے جتنا ایک چھوٹی سی بات کو بیان کیا جا رہا ہے؟ اخلاقیات کا بھی درس دینا چاہیے۔ میں اس حق میں ہوں کہ اپنا احتجاج اس صورت میں نہ کیا جائے کسی کے اوپر جوتے وغیرہ پھینک کے، کیونکہ اس سے انارکی پھیلتی ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ میرے لیڈر کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو وہ دوسرے لیڈر کے ساتھ ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن لیڈر بھی تو سوچے کہ لیڈر اپنی قوم کو، کارکنوں کو کیا درس دے رہے ہیں، گالم گلوچ کا درس دے رہے ہیں۔ یہ لیڈر بھی تو سارے اپنے آپ کو سدھارے نا، ٹھیک کریں نا، اور پھر یہ اپنے کرتوت بھی ٹھیک کریں کہ یہ ایسے کام نہ کریں کہ جو ان کی قوم کو، ماتحت افراد کو، ان لوگوں کو اس بات پہ ابھاریں کہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ایسا کریں۔ لیڈر بھی ایسے کارناموں سے بچیں، ایسی چیزوں سے بچیں۔ لیڈر کو بھی چاہیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسی لیڈرشپ اور ان جیسے رہنمائی کا جو کردار اپنائیں اور کردار ادا کریں کہ جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ امت کی خدمت میں گزار دی اور اپنا سب کچھ امت کے اوپر قربان کر دیا۔ اللہ جل وعلا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور سبھی کو غیر جانبدار رہ کر اپنی صحافت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لیڈروں کو بھی چاہیے کہ وہ بہترین رہنمائی کریں، اور عوام کو بھی چاہیے کہ اپنا احتجاج ووٹ کی صورت میں درست آدمی کو ووٹ دے کر کریں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔